باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات اور مجالس العلم کی وساطت سے دنیا بھر کے متعلمین و متعلمات اور سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع کو اپنی سلسلہ وار گفتگو میں پچھلی کئی نشستوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہے وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب، یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ نیسیسٹی آف ریلیجن۔ پچھلی کئی نشستوں سے ہم اس موضوع کے دلائل کے ضمن میں مغربی فلسفہ کی تاریخ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم مغرب کے جدید فلسفہ کے دور میں اپنی گفتگو کو داخل کر چکے ہوئے ہیں، اور پچھلی نشست ہم نے ختم کی تھی بیکسن کی بات پر۔ آگے ہم آتے ہیں ولیم جیمز۔ یہ دور جدید کا فلسفی ہے، اور اس کا جو پیریڈ ہے 1842 سے 1910 ہے، یعنی پچھلی صدی جو 20ویں صدی ہے اس کی پہلی دہائی میں ڈیتھ ہوئی اینڈ پر جا کر۔ اب ہم بالکل دور حاضر کے فلسفے میں داخل ہو گئے۔ ولیم جیمز اب بیسیکلی یہ فلسفر بھی بنیادی طور پہ ایک سائیکالوجسٹ تھا، اور پھر اس نے آٹومیٹک آگے فلسفر ہو گیا، اور اس نے ڈاکٹرن جو ہے تجربیت کی، جو میں نے کہا ریڈیکل ایمپیریسزم، ایک انقلابی تجربیت، اس کو اس نے ایجاد کیا، اور اس کا وہ تصور کیا جاتا ہے بانی، اور اسی کو پریگمیٹزم بھی کہتے ہیں، جو پریگمیٹک اپروچ کہتے ہیں کہ جو اویلیبل سرکمسٹانسز ہیں، اویلیبل حالات ہیں، ان میں بیسٹ یہ ہے، جو حالات یہ ہیں، تو یعنی اصل اچھائی اور برائی کی حقیقت پہ بحث نہیں کرتے پریگمیٹک ویو میں۔ وہ کہتے ہیں جو اویلیبل سچویشن ہے اس میں بیسٹ یہ ہے، انسان کے لیے بہتری کس میں ہے، ان میسر حالات کے اندر۔ تو یہ جو پریگمیٹزم ہے اور انسٹرومنٹلزم ہے، تو یہ اس کے فلسفے کے مختلف عنوانات دیے گئے ہیں کہ اس کی سوچ ان خطوط پر ہے۔ تو بہر صورت امریکن فلسفی کا یہ ایک بہت بڑا ریکگنائزڈ لیڈر ہے امریکن فلسفی کا۔ اب اس کا بھی دیکھ لیں، ولیم جیمز، اس کے جو پورا کا پورا فلسفہ ہے اس کی دلچسپی، فلسفے کی دلچسپی کے بھی دو دائرے ہیں ولیم جیمز کے۔ ایک سائنٹیفک دائرہ ہے اس کے فلسفے کا، اور ایک مذہبی دائرہ ہے۔ تو یہ بھی مکمل بیلیور ہے خدا کے وجود پر اور مذہب پر۔ تو اس کے فلسفے میں سائنس کا اسپیکٹ بھی ہے، اس کے فلسفے میں ریلیجن کا اسپیکٹ بھی ہے، مگر اس کا جو مذہبی رجحان ہے فلسفے کے اندر وہ پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کا ہے۔ تو اس کا اپنا عقیدہ ہے، وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن ہے وہ۔ اب اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں اور سٹڈی کرتے ہیں ولیم جیمز کا عقیدہ، تو وہ خود کہتا ہے I believe in God and therefore I am happy۔ میں خدا میں ایمان رکھتا ہوں، اس وجہ سے میں خوش ہوں۔ تو گویا خوشی کی اصل ریزن وہ خدا پر ایمان کو قرار دیتا ہے، یا آپ ان ادر وے یہ کہہ لیں کہ اللہ پر ایمان لانا، خالق پر ایمان لانا انسان کو ریئل ہیپینس دیتی ہے، ریئل پلیئر دیتی ہے، یہ وہ رخ سمجھا رہا ہے۔ اور پھر وہ دوسری بات کہتا ہے کہ I believe in God, I believe in Him as I believe، یعنی وہ کہتا ہے کہ as I believe in existence of روزویلٹ اور چرچل اور ہٹلر۔ وہ کہتا ہے خدا پر ایمان رکھنا it is not merely a human idea، یعنی خدا کی ذات یہ صرف انسان کا تصور نہیں ہے، تخیلاتی وجود نہیں ہے،
کہ ذہن میں تخیل میں کوئی خدا کا وجود ہے، نہیں، وہ کہتا ہے میں خدا کو اس طرح مانتا ہوں اور اس طرح یقین رکھتا ہوں، اس کے ہونے پر، اس کے ایک وجود پر، اس کی ایک ذات پر۔ باقی اس کا اپنا انداز ہے، ہم مسلمان تو اس طرح نہیں کہتے، لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح میں مانتا ہوں کہ روزویلٹ ہوا ہے، پریزیڈنٹ ہوا ہے، یا چرچل ہوا ہے، یا ہٹلر ہوا ہے، جیسے مجھے ان کے ہونے کا پر کوئی شک نہیں، تاریخی حقائق ہیں یہ، اسی طرح میں خدا کے ایک وجود پر، ایک ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب وہ ذات کیا ہے، کیسی ہے، وہ ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے اس کے ہاں۔ ایکچول بینگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی بلیو ان ایکچول بینگ آف گاڈ، کہ خدا حقیقت میں موجود ہے۔ اب اس کا ولیم جیمز کا ایک اپنا آرٹیکل ہے، فلاسفی آف ریلیجن۔ اب آپ دیکھیں دور جدید کے بالکل آخری دور میں جتنے ہم فلاسفرز کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں، یا ان کے جو ریسرچرز ہیں، ان پہ لکھنے والے ان کے آرٹیکلز اور بکس ہیں۔ 1842 سے 1910 اس کا پیریڈ تھا، اس نے یہ آرٹیکل لکھا فلاسفی آف ریلیجن، اور اس میں ول ٹو بلیو، عقیدہ رکھنے، اللہ پر عقیدہ رکھنے یا ایمان رکھنے کی جو ول ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، چاہت ہے، اس کی قوت اور اس کی تاثیر کو بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اس طرح اس کی اور کتابوں میں دا ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس، جو مذہبی واردات ہیں، مذہبی اور روحانی تجربات، ان کی مختلف قسموں پر، انواع پر بات کرتا ہے۔ اب یہ ولیم جیمز جو امریکن فلاسفر ہے لیٹسٹ ٹائم کا، وہ خود اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل دیتا ہے مختلف قسموں کے، اور کئی جو ٹریڈیشنل دلائل ہیں ان کا انالیسس کرتا ہے، کریٹیکل انالیسس کرتا ہے۔ پھر خود جو دلیل دیتا ہے جس پر وہ زیادہ اعتماد کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ زیادہ ایفیکٹو ہے، زیادہ فورسفل ہے، زیادہ مؤثر ہے، پھر اس پر آتا ہے۔ تو اس نے کوسمولوجیکل آرگومنٹ بھی دیے ہیں، جس کا ذکر ہم پہلے کئی بار کر چکے ہیں، کوسمولوجی کے۔ یہ جو کائنات ہے، آفاق ہے، تو اس کائناتی موجودات کے دلائل سے بھی اس نے خدا کے وجود کو بیان کیا۔ اور پھر ایک دیتا ہے آرگیومنٹ فرام ڈیزائن، اس پوری کائنات کی تخلیق کی بات نہیں بلکہ اس کی تشکیل بھی ہے۔ اب تخلیق اور تشکیل کی بحث ہم آگے، چونکہ ہماری اس نشست کے بعد یہ فلسفے کی تاریخ کا موضوع ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم سائنس کی تاریخ کو شروع کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سائنسی دلائل پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو کائنات کی تخلیق اور تشکیل پر ہم سائنس کی بحث کے ضمن میں بات کریں گے۔ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ کائنات کو ڈیزائن کس طرح کیا گیا ہے، کہ یہ اس طرح نہایت اطمینان سے، سکون سے، بیلنس کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ اور ایک توازن کے ساتھ چل رہی ہے۔ آپس میں زمین اور آسمان ٹکرا نہیں رہے، سورج اور چاند، ستارے، سیارے ٹکرا نہیں رہے۔ جیسے زلزلہ آ جاتا ہے ہم نیچے، اس طرح کائنات میں کوئی زلزلہ نہیں آ رہا، ہر چیز اس طرح چل رہی ہے۔ اور پھر انسان کے وجود ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اجرام فلکی ہیں، خلا ہے، سما ہے، یہ سب کچھ جو ڈیزائن کیا گیا ہے، پھر اس کے دلائل دیتا ہے۔ یہ سارا ڈیزائن دلالت کرتا ہے کہ کوئی خالق اور خدا ہے۔ یہ از خود بائی چانس ایکسیڈنٹل ایمرجنس سے نہیں ہو سکتا کہ حادثاتی طور پہ وجود میں آ جائے اور پھر اتنا توازن ہمیشہ کے لیے برقرار رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر تیسرا مورل آرگیومنٹ دیتا ہے، اخلاقی دلائل دیتا ہے خدا کے وجود پر۔ اور چوتھی قسم کے دلائل دیتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے آرگیومنٹ فرام پاپولر کنسنسس۔ یہ پاپولر کنسنسس ہے جس کے ضمن میں ہم مغربی فلسفے کی تاریخ بھی کوٹ کر رہے ہیں، یعنی ہر دور کے انسانی معاشروں کا اس کے اوپر اجماع رہا ہے کہ خدا پر عقیدہ رکھا جائے اور مذہب پر ایمان لایا جائے۔ ہم نے میسوپوٹیمیا سے بات شروع کی تھی، بیبیلونین پیریڈ سے، بابل اور نینوا کی تاریخ سے بات شروع کی، مصر کی ایجپشن سویلائزیشن تک کی اور فلسفے تک کی، پھر گریک سویلائزیشن اور گریک فلسفی پر کی، پھر پری سوکریٹک پیریڈ پر سارے فلسفوں کی اور انسانی معاشروں کی، پھر پوسٹ سیکریٹک پیریڈ پہ کی، پھر پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے ساتھ کی، پھر اس کے بعد کرتے کرتے میڈیول پیریڈ پر، قرون وسطیٰ پر آ گئے، پھر اس کے بعد اس دور جدید میں مغرب کے احیاء نو پر آ گئے، احیاء اور تجدید پر آ گئے، حتیٰ کہ پھر جدید فلسفے پر آ گئے۔ اور ہر دور کے فلسفی اور ہر دور کے معاشرے من حیث الکل مذہب پر یقین اور ایمان رکھتے رہے ہیں۔ ہر دور کے فلسفر،
ہر دور کے عقل مند اور دانش مند لوگ، ہر دور کے انسانیت کے رہبر مذہبی تھے یا غیر مذہبی تھے. ہم نے مذہبی رہبروں کی بات نہیں کی ان دلائل میں، مذہبی رہنماؤں کی بات نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کے دلائل نہیں دیے. ہم نے نان ریلیجس سائیڈ کو لیا، صرف فلسفے کو، اور اس کے بعد اب سائنس کو لینے والے ہیں اور سائنسدانوں کو. تو یہ کہتے ہیں پاپولر کنسنسس، اس کو کہتے ہیں کہ گویا مقبول عام اجماع رہا ہے تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر آج کے دور تک اس کا انکار کبھی نہیں ہوا. اس کے تسلسل میں، کنٹینیوٹی میں کبھی بریک نہیں آیا، انقطاع نہیں آیا. اس کو بطور دلیل لیتا ہے کہ اتنی بڑی اٹل حقیقت، اس کو آپ آسانی سے، آپ کی عقل نہیں مانتی تو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ دلائل سارے دے کر میٹافزیکل مابعد طبیعیاتی دلائل بھی وہ دیتا ہے، مگر اور مورل ڈیوائن ایٹریبیوٹس کا بھی دیتا ہے، جو اخلاقی الوہی قدریں ہیں اور صفات ہیں ان کا بھی حوالہ دیتا ہے. مگر ان ساروں کے باوجود وہ جو زیادہ زور دیتا ہے بذات خود، وہ آرگیومنٹ فرام ڈیزائن پہ زور دیتا ہے. اس کا اپنے دلائل میں جو انحصار ہے، وہ جو میں نے درمیان میں تھوڑی تفصیل بیان کر دی چند جملوں میں، کہ وہ اس کائنات کی تشکیل کا جو نظام ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو ڈیزائننگ ہے، اس دلیل کو قوی تر دلیل سمجھتا ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے پر. اس کے بعد پھر ایک دلیل اور بھی دیتا ہے. یہ تو ہو گیا آرگیومنٹ فرام ڈیزائن. یہ تو کائناتی اور آفاقی دلائل میں سے ایک، جس کے اوپر اس کا نقطہ نظر ہے ولیم جیمز. ایک اور قسم کی دلیل ہے، اس کو بھی زیادہ ایمفسائز کرتا ہے، وہ یہ کہ مذہبی عقیدہ کے وہ دیکھتا ہے کہ انسانی زندگی پر کتنے اثرات ہیں، مثبت اثرات. انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ مذہب اور عقیدہ کے کتنے فوائد اور کتنے ثمرات ملتے ہیں. اور اگر وہ مذہب اور وہ ایمان اور وہ عقیدہ خدا کے وجود پر اور مذہبی تعلیمات پر نہ ہو تو پھر کتنے نقصانات ہیں. انسان ہی نہیں، انسانیت اور انسانی معاشرہ کتنی چیزوں سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. تو اس کو ایک بڑی قوی دلیل کے طور پہ لاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ our sensible world is part of and derives its significance from a greater spiritual order. وہ کہتا ہے ہماری جو سینسیبل ورلڈ ہے، حواس خمسہ کی، محسوسات کی جو دنیا ہے، محسوسات کی، یہ بھی حصہ ہے اور اخذ بھی ہوتی ہے ایک اسپریچول آرڈر سے، ایک روحانی نظام سے اخذ ہوتی ہے. یعنی محسوسات کی دنیا بھی وہ کہتا ہے روحانیات کا پرتو ہے، روحانیات کا حصہ ہے، یا روحانیات سے ایمرج ہوئی ہے. میں صرف ٹائٹل دے رہا ہوں، چونکہ اس کا فلسفہ تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، تو صرف ثابت تو کر رہے ہیں کہ اس کے نظریے اور فلسفے میں وجود باری تعالیٰ کا اقرار ہے اور مذہب کا انکار ہے. اس کے ٹریسز دے رہا ہوں آپ کو، اس کے نشانات بتا رہا ہوں. دوسری بات وہ کہتا ہے our purpose is fulfilled by achieving harmonious union with it. وہ کہتا ہے کہ یہ جو روحانی کائنات سے عالم محسوسات کا استخراج ہوا ہے یا تخلیق ہوئی ہے، یا وہ کہتا ہے اس کے ساتھ ہمارا مکمل طور پہ جو ہماری ہارمونیس یونین ہے، ایک مطابقت ہے، مکمل طور پہ متوازن مطابقت ہے، توازن بھی ہے اور مطابقت بھی ہے اس پورے نظام کے ساتھ انسانوں کی. یہ دلیل دے رہا ہے، اس کا اشارہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایک مذہب کے بغیر اور ایک خدا کی ذات واجب الوجود اور ذات حقیقت مطلقہ کے بغیر یہ چیزیں ڈالی نہیں جا سکتی اس نظام کے اندر. تیسرا وہ کہتا ہے کہ پریئر اینڈ اسپریچول کمیونین آر ایفیکیشس. وہ کہتا ہے تجربے سے دیکھا ہے کہ دعا، نماز، عبادت اور یہ جو اسپریچول کمیونین یعنی روحانی طور پہ اپنے خدا کے ساتھ اپنے قلب و روح کو جوڑنا، اپنے تصور میں جوڑنا، اپنے تخیل میں اپنے آپ کو جوڑنا، مراقبہ جس کو کہتے ہیں، مراقبے میں جوڑنا، اپنے فکر میں، اپنے قلب میں، اپنی سوچ میں خود کو ڈیوینٹی کے ساتھ، خدا کی ذات سے، خدا کی محبت سے، خدا کے امر سے، خدا کی رضا سے جوڑنا. وہ کہتا ہے یہ انسانی زندگی پر نہایت مثبت اثرات ڈالتے ہیں. یہ مذہب کے کنٹریبیوشنز ہیں. کیا اثرات ڈالتے ہیں؟ اور وہ کہتا ہے دو قسموں کے اثرات ڈالتے ہیں. مذہب کا نے یہ کچھ عطیہ دیا ہے، یہ جو عطا کیا ہے مذہب نے انسان کو، دو قسموں کے اثرات انسانی زندگی پہ ڈالتے ہیں یہ مذہب کے جو حقائق ہیں. ایک وہ کہتا ہے کہ ایک
جو اور تمام مذاہب کی بات کرتا ہے، تمام مذاہب کے اندر مور اور لیس ملتے جلتے یہ اثرات ہوتے ہیں. ایک سائیکولوجیکل کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، دو سائیکولوجیکل کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں اس میں. کون سی؟ ایک یہ ہے کہ انرجیٹک زیسٹ فار لیونگ. دو قسموں کی نفسیاتی خوبیاں مذہب کے یہ عقائد اور روحانیت کے یہ عقائد انسانی زندگی میں پیدا کرتے ہیں. نفسیاتی کوالٹیز کون سی؟ ایک تو یہ کہ ایک انرجیٹک زیسٹ فار لیونگ، زندہ رہنے کے لیے ایک توانائی سے بھرپور ایک تمنا پیدا کرتا ہے مذہب، زندہ رہنے کے لیے. چونکہ اس زندگی کے اندر اطاعت ہے، زندگی کے اندر عبادت ہے، اور عبادت کے اندر خدا سے تعلق ہے اور اس سے جڑنا ہے، اور اپنی پریشانیوں میں صبر و شکر اور رضا کا تصور کر کے توکل کر کے اللہ کے قریب ہونا ہے. تو انسان تلاش کرتا ہے اللہ کے تصور کو. تو ایک تو کہتا ہے کہ ایک انرجیٹک، اس کو رہنے کے لیے ایک امید، رہنے کے لیے ایک آرزو، رہنے کے لیے ایک امنگ، مذہب اس کو جنریٹ اور ری جنریٹ کرتا رہتا ہے. ان ادر وے آپ سمجھ لیں کہ ڈپریشن سے بچاتا ہے اگر صحیح معنوں میں مذہبی اور روحانی قوت انسان کے اندر ایگزسٹ کرے تو وہ اللہ سے تعلق اس کا پیدا کرتا ہے، مذہب اور دین اور روحانیت. اور جب تعلق پیدا کرتا ہے تو اللہ کے امر پر یقین پیدا کرتا ہے. امر پر یقین کے ساتھ پھر اللہ کی رضا کی طرف آتا ہے، اور اچھائی برائی، نفع ہوا نقصان ہوا، اللہ کے امر پہ چھوڑتا ہے کہ اسی میں خیر ہوگی، جو ہوا اچھا ہوا. اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا جانے کوئی اور بڑا نقصان ہوتا جو میں فورسی نہیں کر سکتا. اللہ کی رضا اس میں ہے، اس عمل میں اللہ جزا دے گا، اگر یہ کرتا تو اللہ سزا دیتا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کی زندگی کو ایک توانائی سے معمور کر دیتی ہیں اور زندگی گزارنے کی ایک ہوپ دیتے ہیں، انرجیٹک ہوپ دیتے ہیں، پازیٹیو ہوپ دیتی ہیں مذہب کے یہ تصورات. دوسرا وہ کہتا ہے سینس آف سیکیورٹی، لو اینڈ پیس. تحفظ کا احساس ملتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ. اب یہ احساس تحفظ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. اب یہ احساس جتنا بڑھتا چلا جائے، ایک ہے محض ماننا، اور ہم تو صرف گلے سے اوپر اوپر بیونڈ تھروٹ مانتے ہیں نا، گلے سے اوپر اوپر زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو پرسیو کرنا، پھر کنسیو کرنا، پھر اپنے من میں اتارنا اس تصور کو، اور اس من میں اتار کے اس تصور میں کھو جانا، اس پر پختہ یقین پیدا کر لینا، اس میں ہر قسم کے شک کو نکال دینا، اور اتنا پختہ یقین ہو جانا کہ اس کا ساتھ ہونا نظر آئے آپ کو، دل کی آنکھ سے، احساس کی آنکھ سے، وجدان کی آنکھ سے، اپنی نفسانی کیفیتوں کی آنکھ سے، نفسیاتی کیفیتوں کی آنکھ سے نظر آئے کہ وہ ساتھ ہے. تو جب آپ اس کو ساتھ ہونے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں دل کی آنکھ کے ساتھ، شعور کی آنکھ کے ساتھ، وجدان اور احساس کی آنکھ کے ساتھ، تو پھر احساس تحفظ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اس سے بڑا طاقتور، اس سے بڑا قادر مطلق کوئی نہیں، اس سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں. ایک طرف آپ کا یہ عقیدہ کہ اس سے بڑا طاقتور اور قادر مطلق کوئی نہیں، اور ایک یہ کہ وہ میرے ساتھ ہے. جب دونوں کو جوڑیں تو آپ کے اندر احساس سے حفاظت پیدا ہو جاتا ہے، تحفظ کا، سیکیورٹی کی، سینس آف سیکیورٹی پیدا ہو جاتی کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر وہ کہتا ہے اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو پھر جو اللہ کے امر پر توکل ہے، پھر وہ بچاتا ہے انسان کو کہ اس میں کچھ خیر ہوگی، جو اللہ نے کیا وہ بہتر کیا. وہ کہتا ہے یہ انسانی زندگی کے اندر ایک ذیل پیدا کرتا ہے، ایک تازگی دیتا ہے، قوت دیتا ہے، انرجی پیدا کرتا ہے یہ تصور، اور یہ سیکیورٹی کا سینس پیدا کرتا ہے، پھر محبت کا سینس پیدا کرتا ہے. محبت کا سینس کس طرح، وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب وہ اللہ سے جڑ گیا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کی تخلیق کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کر لیں پیس بھی، محبت اور امن پیدا کرتا ہے مذہب کا یہ تصور. اور محبت اور امن آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کس طرح؟ اب یہ دہشت گردوں کا جو نعرہ ہے اس کو مذہب مت سمجھیں، یہاں اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں. بعض اوقات بعض بچے، بچیاں، بیٹے بیٹیاں، جوان، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی مذہب کا، وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو یہ کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں. نہیں، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کون کیا کہتا ہے؟ وہ تو بھئی ایک ڈاکو چور جو ہے وہ
اپنے آپ کو آپ کا بئی خواہ اور ہمدرد اور آپ کا محافظ کہہ دے، میں آپ کا محافظ ہوں، آپ بے شک سو جائیں رات کو آرام سے، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں، آپ کو سلا کے لوٹ کے لے جائے، تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دراصل اس کے کرنے سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے۔ دہشت گردوں کا عمل بتا رہا ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کے عمل کا۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے ایک نہیں، ہر سانس کے ساتھ لگائیں، دن میں 100 بار، 1000 بار، ہزارہ بار نعرے لگائیں اللہ اکبر، نماز پڑھیں، یہ ان کی ایک ایکسرسائز ہے، چونکہ ان کا من اللہ سے جڑا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے جڑتا تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے، کسی بے گناہ کی جان نہ لیتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، کسی کا گلا نہ کاٹتے، کسی پر بے گناہ پر گولی نہ چلاتے۔ اس کا مطلب ہے جب جس کو انسانیت کا اور ہر جاندار شے کا مذہب تو یہ ہے، یعنی دین اسلام تو یہ ہے کہ چیونٹی کو نہیں مارنے دیتا بلا وجہ، اس پر پاؤں نہ آ جائے، پرندے کو نہیں مارنے دیتا، کتے اور بلی کو نہیں مارنے دیتا، اور کتے اور بلی کی جان بچا لی تو جنت دیتا ہے، اور ان کی جان لے لی تو دوزخ دیتا ہے۔ کتے اور بلی کے ساتھ بھی اتنا سلوک ہے، چہ جائے کہ انسان کی روح اور انسان کا نفس اور انسان کی جان۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ محبت اور امن بھی دیتا ہے مذہب، اس لیے کہ جب مذہب اللہ کی رضا، اللہ پہ توکل سکھاتا ہے، مذہب قناعت دیتا ہے، تو قناعت دینے کا مطلب ہے حرص کی جڑ کاٹتا ہے، حرص کی جڑ کاٹتا ہے۔ حرص کو نکالے گا تو تبھی قناعت آئے گی نا، تبھی توکل آئے گا، تبھی اللہ کی رضا آئے گی، تبھی تفویض آئے گی، تبھی اطمینان قلب آئے گا۔ اگر حرص ہے، ہوس ہے، ہر وقت 24 گھنٹے آدمی پاگل ہے اقتدار کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، کرپشن کے لیے، پیسے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، پوری دنیا، پوری ورلڈ آف بزنس بنانے کے لیے، ہر جگہ سے لوٹتا ہے، ہر ایک کا حق کھاتا ہے، ہر غریب کو، کمزور کو مارتا ہے، زمینوں پر قبضے کرتا ہے، پلازے قبضے کرتا ہے، ہر طرح کی کرپشن کرتا ہے، سونا نکال کے بیچتا ہے، ہر شے بیچتا ہے، لوگوں کی عزت بیچتا ہے، سوسائٹی بیچتا ہے، انسانی حقوق بیچتا ہے، خریدتا ہے، پھر قانون خریدتا ہے، عدالتیں خریدتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر نٹ شل میں کہیں کہ ایک نکتہ، ایک لفظ بتا دیں، حرص۔ یہ سب حرص کے مختلف مظاہر ہیں۔ حرص اس کا بیج ہے، اس بیج پہ یہ پھر درخت نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، شاخیں اگتی ہیں، تناور درخت ہوتے ہیں، پھر پوری کرپشن، پوری لوٹ مار اور انسانی زندگی کی بربادی کی دنیا بن جاتی۔ تو اس کا بیج جو ہے، جڑ، وہ حرص ہے۔ اب حرص کو ریموو کر دیں، اللہ کے ساتھ تعلق اور مذہب اور روحانیت، اس کا بیسک فائدہ یہ ہے کہ جب حرص کو ریموو کر دیتے ہیں تو ریموو کر کے اس کی جگہ کیا لائیں گے؟ اس کی جگہ اللہ کے امر کو لائیں گے، اللہ کی رضا کو لائیں گے، اس کی جگہ قناعت کو لائیں گے، اس کی جگہ توکل کو لائیں گے۔ تو جب حرص ریموو ہو گیا اور قناعت آ گئی، یا اس کی جگہ زہد آ گیا، ریننسیشن جب وہ آ گئی، تو اس کا مطلب ہے اب جو ملا، 2 لقمے ملے، کھا کے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ پیٹ بھر کے نہیں ملا کھانے کو، کچھ مل گیا، شکر ادا کر دیا۔ نہیں ملا تب بھی شکر ادا کر دیا کہ چلو آگے مل جائے گا۔ نفع آیا، شکر ادا کیا، اگر نقصان ہوا، صبر ادا کیا۔ تو پھر وہ ایک نیا درخت اگتا ہے، اس کا تنا بھی ڈیفرنٹ ہے، اس کی شاخیں بھی ڈیفرنٹ ہیں، اس کے پھل بھی ڈیفرنٹ ہیں، اس کے پتے بھی ڈیفرنٹ ہیں، اس کا موسم بھی ڈیفرنٹ ہے، اس کی بہار ہی اور ہے۔ اس سے انسانی رویوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انسان سے محبت کرتا ہے، بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مذہب، بطور انسان۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا تعارف کرایا گیا اس لفظ سے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حالانکہ کتاب تو وہ ہے نا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، قرآن حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا، تو یوں مسلمانوں کے لیے کہا جا سکتا تھا، رب المسلمین نہیں، اس نے کسی ایک جگہ بھی اللہ کا تعارف رب المسلمین کے طور پہ نہیں کرایا گیا، رب العالمین۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو العالمین کا جو تصور ہے، یہی لو اور پیس کو آپ کے اندر بیج بو رہا ہے، محبت اور امن کا اور انسانیت کا اور آفاقیت کا بیج بو رہا ہے، العالمین کا تصور۔ تو جب آپ العالمین کے تصور میں دیکھتے ہیں رب کو، العالمین میں ہر جگہ
اس کی ربوبیت کو اترتے، اس کی رحمت کو اترتے، اس کا رزق ملتے، اس کو شفا دیتے، اس کی عطا کرتے، بخشش کرتے، اس کو پالتے، ہر شے کو پالتے، فروغ دیتے، ضروریات پوری کرتے۔ جب عالمین کی ہر شے میں ربوبیت کا نظارہ کرتے ہیں اور عالمین کی ہر شے میں حضور علیہ السلام کی رحمت کا نظارہ کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کی طبیعت بھی آفاقی اور کائناتی ہو جاتی ہے۔ اس میں تنگی نہیں رہتی، پھر تنگ نظری نہیں رہتی، رویے تنگ نہیں رہتے، بیہیویئر تنگ نہیں رہتے، سوچ اور اپروچ تنگ نہیں رہتی، تھنکنگ تنگ نہیں رہتی۔ یہ ساری چیزیں پھر آپ کو ایک بڑا رحمت پر، محبت پر، امن پر مبنی کنڈکٹ دے دیتی۔ پھر اسی طرح بات تو ہو رہی تھی ولیم جیمز کی، تو ولیم جیمز نے پھر اپنی باقی جگہوں پر بھی، ورائٹیز میں بھی مختلف جگہوں پر، اس کے پیج 384، 386، 88، 396 تک اس نے ڈسکشن کی۔ تو اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو ہماری نیچرل ورلڈ ہے، اس کے کچھ حقائق ہیں، اور حقائق کے باب میں وہ کہتا ہے کہ ایک ان کا خالق کی بات کرتا ہے سارا، اور وہ کہتا ہے ان سارے حقائق کو وجود میں لانے والا وہ سپریم بینگ ہے، اس کو گاڈ کہتے ہیں۔ اور جو خدا ہے اس کے لیے ایمان بالغیب کے تصور کو بیان کرتا ہے ولیم جیمز۔ وہ کہتا ہے کہ if we call the supreme being God, then we have reason to think the interpersonal relationship between God and humans, and this is dynamic۔ جب ہم نے خدا کو مان لیا اور خدا ہے، تو پھر ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو ماننا ہوگا اور قائم کرنے کی ضرورت ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ جیسے ذاتی تعلق ہوتا ہے نا، ذاتی تعلق، انٹرپرسنل ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ گاڈ، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ جن لوگوں کا یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا، وہی پریشان حال ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہ خدا کا وجود آتا ہے، نہ ان کی سمجھ میں مذہب کا فائدہ اور افادیت آتی ہے۔ وہ بکھرے رہتے ہیں، منتشر رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں، کیونکہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ تو قائم کیا نہیں۔ خدا کی ذات یا مذہب ایسی چیز تو ہے نہیں جیسے آپ پانی پئیں تو اس سے ٹھنڈا ہو تو ٹھنڈک محسوس ہو، گرم ہو سوپ پئیں تو اس سے تپش آئے، اچھا کھانا کھائیں تو اس کا ذائقہ لگے۔ بھئی خدا اور مذہب اور عالم روحانیات اور ما بعد طبی حقائق اور عالم غیب کی حقیقتیں، اس طرح کی چیزیں تو ہے نہیں۔ اب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اثر آپ اس کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے، بندے اور خدا کے درمیان رابطہ، اور وہ رابطہ شروع ہوگا اللہ پر ایمان بالغیب لا کر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور اس سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے شک کی جڑ کاٹیں گے۔ یہ اسی شک کی جڑ کاٹنے کی محنت تو میں کر رہا ہوں اپنے اس نوجوان نسل بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے۔ وہی جڑ کی شک، تو وہ جو شک کی جڑ ہی کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس اتنی طویل سیریز میں نے متعین کی ہے اس موضوع پر۔ تو پہلے شک کی جڑ کاٹیں گے۔ اگر خدا کے وجود میں ہی شک ہے تو خدا کا فیض کہاں سے ملنا ہے؟ اور جب تک فیض نہ ملے تو آپ فیلنگ کیسے لیں گے؟ آپ کہیں گے میں تو فیل نہیں کرتا، آپ کہیں گے نا میں نماز پڑھتا ہوں میں تو فیل نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ لہٰذا چونکہ آپ فیل نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں نماز کی افادیت ہی نہیں ہے۔ بھائی ادھر ایک دوسرے آدمی کو دیکھیں، وہ فیل کرتا ہے، وہ نماز میں کیفیت لیتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے، وہ خود کو خدا کے دروازے پر کھڑا پاتا ہے اور خدا کے تعلق میں جاتا ہے، پھر اس کی بلیسنگز لیتا ہے، پھر اس کے اثرات اور نتائج اور ثمرات اپنی زندگی میں فیل کرتا ہے، اس کو لذت ملتی ہے جیسے آدمی پھل کھا کے لذت لیتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو جب آپ بیسیکلی شک میں ہیں تو اس کا مطلب ہے جب شک میں ہے تو اس کی ایگزسٹنس پر ہی یقین نہیں ہے، شک ہے تو اس کا مطلب ہے ریلیشن شپ بھی قائم نہیں ہو سکتی، پھر انٹر پرسنل ریلیشن شپ وہ بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ جب انٹر پرسنل ریلیشن شپ بھی قائم نہیں ہوئی تو پھر اس کی بلیسنگز کو فیل کیسے کریں آپ، وہ کیفیات کیسے ملیں، پھر اپنے اندر آپ کو وہ نظر کیسے آئیں؟ یہ سب چیزیں ایک اپنا ایک طریقہ رکھتی ہیں، ایک آرڈر ہے ان کا۔ تو ہمیں آرڈر چھوڑ کر سمجھیں کہ کوئی نتائج دکھا دے، اس طرح نہیں ہے۔ جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ ایک میجک سٹک ہے ایسے کر کے تو بس یہ دکھا دیا، یہ ہے نہیں، یہ ایک پورا ایک نظام ہے۔ ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک نظام ہے، ایک منطق ہے، ایک تسلسل ہے، ایک آرڈر ہے، ایک ترجیحات ہیں، ایک ترتیب ہے، ایک پروگرام ہے، ایک ڈیزائن ہے۔ اس پروگرام میں آئیں گے تو ہوگا۔ آپ کمپیوٹر بھی چلاتے ہیں تو پروگرامنگ کرتے ہیں نا،
تو پروگرامنگ کے بغیر چاہیں کہ بیٹھے کمپیوٹر کی اسکرین سامنے اور آپ کو سارا کچھ نظر آ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کمپیوٹر یوزر ہیں آپ لوگ، تو آپ کہتے ہیں میرے پاس یہ پروگرام نہیں ہے، میرے پاس یہ فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے، یہ اوپن نہیں ہے ونڈو میرے پاس، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، فلاں فلاں، تو پھر وہ چیزیں پے کرتے ہیں، فیس دیتے ہیں، وہ چیز لیتے ہیں، پھر کھولتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر کام میں ایک پروسیس پہ چلتے ہیں۔ تو بھئی ایک ونڈو ادھر بھی ہے، اس ونڈو کو کھولنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا، اس کے لیے پروگرامنگ کرنی ہوگی۔ پروگرامنگ کریں گے تو کچھ نظر آئے گا، کچھ فیل ہوگا، کچھ اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ ہم پروگرامنگ ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل رہتے ہیں، شک میں رہتے ہیں۔ تو جب ڈاؤٹ ہی نہیں نکلا تو سرٹینٹی، یقین نہیں آیا۔ جب یقین نہیں آیا تو پھر آپ نے اس کے لیے جو پے کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ پے سے مراد نماز پڑھتے ہیں آپ، وقت پے کر رہے ہیں، اپنی جان کو پے کر رہے ہیں، اپنے جسم کو کھڑا کر رہے ہیں، اپنا سجدہ کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں اپنی نیند کو پے کر رہے ہیں۔ یہ قربانی ہے۔ یہ سب کچھ دیں گے تو ونڈو کھلے گی، پھر پروگرام کھل جائیں گے، پھر سب کچھ نظر آئے گا۔ تو اس تصور کو دراصل میں نے تو اپنے الفاظ میں ساتھ ساتھ وضاحتیں کر دیتا ہوں تاکہ کنسیپٹ اور کلیئر ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ پھر آگے چل کے ولیم جیمز اور بھی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے وی آر فری، جس سے اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے، وی آر فری ٹو میک آور اون مووز یٹ دا ماسٹر نوز آل دا مووز وی کوڈ پاسبلی میک، the odds of our choosing one over the others and how best to respond to any move we choose to make۔ وہ کہتا ہے بے شک ہمیں آزادی ہے، اچھا برا جو کام کرنا چاہیں ہم آزاد ہیں، مجبور نہیں ہیں، مگر ہمارا جو ماسٹر ہے وہ ہماری تمام موومنٹس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم غلط کام کریں گے وہ بھی جانتا ہے، اچھا کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی جانتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر اسی طرح ریفلیکس ایکشن اینڈ تھیزم، اس نے خود لکھا ایک اور، ریفلیکس ایکشن اینڈ تھیزم، مذہب کے اوپر سارا کر کے، تو اس میں وہ بیان کرتا ہے تھیسٹک بیلیف، یعنی مذہب کے عقیدے کو بیان کر کے تو پرسنل گاڈ کے تصور کو بیان کرتا ہے کہ خدا کو صرف ایک تخیلاتی وجود نہیں، پرسنل گاڈ کے طور پہ ماننا چاہیے۔ یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک وجود ہے، وجود مطلق ہے، وہ ایک ذات ہے، مگر وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے ساتھ پھر انٹر پرسنل ریلیشن شپس قائم کریں، تعلق قائم کریں۔ اس تعلق کے لیے ایمان بالغیب اور عقیدہ اور اعمال اور عبادات اور طاعات اور معاملات، یہ سب چیزیں پھر جو دین بتاتا ہے پھر وہ اس کا حصہ ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری چیز اگر انسان کر لے تب اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، رسپیکٹ بھی ملتی ہے، اور نتیجتاً اس کے نتیجے میں پھر جو کامن ویلیوز ہیں وہ بندے کے اندر نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آخری فلاسفر جو ماڈرن ورلڈ کا ہم لے رہے ہیں، جس پر ہم اس سیریز کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی سائنٹسٹس کی سیریز کو شروع کریں گے اگلی نشست سے۔ تو آخری فلاسفر ماڈرن ورلڈ کا وہ بھی امریکن فلاسفر ہے، جان ڈیوی اس کا نام ہے۔ جان ڈیوی 1859 میں پیدا ہوا، 1859، اور یہ بھی اسی طرح مذہب کا ماننے والا اور مذہب کا عقیدہ رکھنے والا، خدا کے وجود پر عقیدہ رکھنے والا، یہ بھی اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو یہ اپنی جوانی کی عمر سے ہی جانا جاتا ہے کرسچن تھا، یعنی مذہب پر اس کا اعتقاد تھا اور پریکٹسنگ کرسچن تھا۔ اور یونیورسٹی آف مشیگن میں جب یہ ڈیوی داخل ہوا تو اس وقت بھی ایک اسٹوڈنٹ کرسچن ایسوسی ایشن تھی، اس کو جوائن کیا اس نے، پھر ایز لیکچرر فلاسفی پڑھاتا رہا جان ڈیوی، اور یونیورسٹی چھوڑنے تک، اپنا کیریئر چینج کرنے تک وہ سنڈے بائبل کلاسز بھی لیتا تھا۔ اب یہ نامور امریکن فلاسفر ہے، یعنی ولیم جیمز اور جان ڈیوی یہ ٹاپ کے وہ فلاسفرز ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے تو پھر معاصرین آ جاتے ہیں نا، ہماری موجودہ صدی کے۔ ہم نے تو تاریخ کو یہاں تک لا کر پہنچایا ہے، فلسفے کی تاریخ۔ تو سنڈے بائبل کلاسز لیتا تھا، اور اپنا ایڈریس اس نے مثلا 1884 میں نومبر کا ایک بڑا مشہور اس کی سپیچ ہے، دی اوبلیگیشن ٹو نالج آف گاڈ، اس کو بیان کیا، اور پھر وہ چھپا ہے۔
میشیگن ٹوڈے اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور اس میں وہ کہتا ہے بلیف از ناٹ اے پریولیج، ایز اے فلاسفر وہ کہہ رہا ہے وٹس ایور از ناٹ آف فیتھ از سن. وہ کہتا ہے عقیدہ جو ہے اور مذہب اور عقیدہ یہ پریولیج نہیں ہے بٹ اے ڈیوٹی. اٹ از ناٹ اے پریولیج بٹ اے ڈیوٹی، یہ فرض ہے، عقیدہ رکھنا فرض ہے. اور پھر کہتا ہے وٹس ایور از ناٹ آف فیتھ از سن. ہر وہ عمل اور ہر وہ فعل اور ہر وہ رویہ اور ہر وہ طرز زندگی جو مذہب سے اور عقیدے سے نہیں نکلا وہ گناہ پر منتج ہوگا، الٹیمیٹلی گناہ ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کتنا مضبوط اس کا مذہب کے اوپر اور مذہبی ویلیوز کے اوپر اس کا ایک اپنا عقیدہ ہے. اسی طرح ایک اس نے اور ایسے لکھا دی نیو سائیکالوجی، جو دوبارہ ری پرنٹ ہوا فلاسفی سائیکالوجی اینڈ سوشل پریکٹس کے نام سے. اس کے اندر بھی اس نے ان تمام خیالات کا اظہار کیا، اور وہ کہتا ہے ایز اٹ گوز، نیو سائیکالوجی کے اوپر، ایز اٹ گوز ان ٹو دا ڈیپتھ آف مینز نیچر اٹ فائنڈز ایز اے اسٹون آف اٹس فاؤنڈیشن blood of its life, the instinctive tendencies of devotion, faith and idealism, which are the eternal substructure of all the struggles of the nations upon the altar stairs which slope up to God. اب وہ نیو سائیکالوجی کی ڈسکشن اور فلاسفی سائیکالوجی اور سوشل پریکٹس، اس کی ڈسکشن میں وہ بات اینڈ کرتا ہے کہ یہ سارے رویے الٹیمیٹلی انسان جب ڈیپتھ میں جاتا ہے تو پاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ اور خدا کے دروازے پر لے جاتی ہیں چیزیں. ڈی وی نے پھر اپنے کیریئر کے بعد کے زمانے میں 1892 میں پھر اس نے سنڈے مارننگ سروسز کی ہیں اور لیکچر دیے ہیں. کرسچینٹی اور ڈیموکریسی پہ لکھتا رہا ہے اور لیکچر دیتا رہا ہے. اور ریلیجس تھاٹ ایٹ دا یونیورسٹی آف میشیگن، اس کے اندر ان کے اس رسالے میں چھپتے رہے ہیں اس کے لیکچرز. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ہی سیز، یہ 1893 میں ریلیجس تھاٹ ایٹ دا یونیورسٹی آف میشیگن جو اس کے اس رسالے میں اس موقع پر چھپا ہے 1893 پیج 60 میں، وہ کہتا ہے ہی سیز، وہ لکھتا ہے ریولیوشن از ناٹ اونلی دا ورلڈ آف گاڈ بٹ آلسو آف سائنس. وہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ صرف خدا کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ سائنس بھی ہے. اور پھر وہ انسانیت کے ساتھ اسپریچول یونیفیکیشن کی بات کرتا ہے. اس سے بردرہڈ پیدا ہوتی ہے، اس سے انسانیت تشکیل پاتی ہے، اور الٹیمیٹلی عقیدہ اور مذہب جو ہے وہ انسان کو فریڈم آف ٹروتھ اور ٹروتھ کی ایکسپریشن کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس کے مذہب کے عملی فوائد کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے آئی بلیو دیٹ ان دس وے دا ٹیچر آلویز از دا پروفٹ آف دا ٹرو گاڈ. اور یہ استاد کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ ہمیشہ نمائندہ ہے سچے خدا کا. اور یہ تعلیمات مذہب کے حوالے سے ہے تو بیسیکلی وہ فلاسفر، مگر مذہب پر اپنا عقیدہ ہے تو کہتا ہے مذہب کو عقیدے کو فلسفے کے ساتھ جوڑ کر ٹیچر کا کام ہے کہ وہ خود کو، یعنی اب ٹیچر سے مراد بے شک فلاسفی کا ٹیچر ہے یا کسی کا، وہ خود کو خدا کا نمائندہ سمجھے. اور خدا کا نمائندہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں اور اس پر عقیدہ رکھنے اور اس مذہب کے جو روحانی اثرات اور ثمرات اور فوائد ہیں ان کو زندگی میں ایکسپوز کرنے، ریویل کرنے اور زندگی میں انہیں نکھارنے کے اوپر محنت کرے. حاضرین محترم اور عزیز طلبہ و طالبات اور جمیع سامعین و سامعات، ہم نے الحمدللہ تعالی آج یعنی وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے موضوع پر جو دلائل شروع کیے تھے، اور ان دلائل میں ایک دلیل جو ہم نے انسانی تہذیب و ثقافت اور انسانی معاشروں کی تاریخ سے شروع کی اور اس میں مغربی فلسفے کی تاریخ کو اپنی دلیل کا ایک نمایاں حصہ بنا لیا. اس سیریز کو آج ہم نے ختم کیا قدیم فلسفے اور قدیم فلسفیوں کے نظریات سے لے کر دور جدید کے فلسفے اور دور جدید کے فلسفیوں کے نظریات تک. اس میں آپ نے دیکھا کہ یعنی گریک یعنی یونان کے دور کے فلسفی بھی شامل تھے، بعد میں قدیم یورپ کے دور کے بھی فلسفی شامل تھے، رومن پیریڈ کے بھی فلسفی شامل تھے، پھر میڈیول ایجز کے بھی یورپ کے فلسفی شامل تھے،
پھر جرمن فلاسفرز بھی تھے، پھر فرینچ فلاسفرز بھی تھے، اٹیلین فلاسفرز بھی تھے، پھر برٹش انگلش فلاسفرز بھی تھے، الٹیمیٹلی یورپ بھر کے تمام فلاسفرز کر کے ہم نے امریکن فلاسفرز تک بات ختم کی، اور اس طرح مغربی فلسفے کی تاریخ اپنے قدیم دور سے لے کے کس طرح جدید دور میں داخل ہوئی اور ہم تک پہنچی، اور اس میں جو بلک ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی ہے فلاسفرز کی، مغربی فلاسفرز کی، ان کے نظریات آپ کے سامنے رکھے کہ خدا کے وجود پر ان کی میجورٹی کا ہمیشہ عقیدہ رہا اور مذہب کی ضرورت پر عقیدہ رہا۔ اور اختتام پر میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں جو میں نے درمیان میں کسی نشست میں بات کی تھی کہ ہم خدا کے وجود کو ان کی تحریروں سے نہیں ثابت کر رہے، اس وجہ سے نہیں مان رہے خدا کے وجود کو اور مذہب کی ضرورت کو کہ ان مغربی فلسفیوں نے لکھا ہے، نہیں، ان کی ہزارہ چیزوں سے ہمارا اختلاف ہوگا۔ میں تو ادر وے راؤنڈ بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا کے وجود کا انکار کرنا اور اگر مذہب کی ضرورت کا انکار کرنا کسی کے لیے ریلیونٹ سبجیکٹ بنتا تھا تو وہ فلسفی تھے، اور فلسفی بھی مغرب کے، میں نے اسلامی دنیا کے فلاسفرز کوٹ ہی نہیں کیے، چونکہ ان کا سبجیکٹ یہ ہے کہ وہ نہ صرف طبیعیاتی بلکہ ما بعد طبیعیاتی حقائق سے ڈسکس کرتے ہیں، چونکہ فلسفہ، فلاسفی، سائنس اور ریلیجن یہ تین وہ سبجیکٹ ہیں جو ان حقائق سے اپنے اپنے انداز کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ پھر اس میں میٹا فزکس، ما بعد طبیعیات ہے، اور نیچرل سائنس ہے، اور پھر سائنس آف موریلٹی ہے۔ یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو مذہب میں بھی زیر بحث آتے ہیں اور فلسفے میں بھی زیر بحث آتے ہیں، اور رہ گئی طبیعیاتی دنیا، فزیکل ورلڈ اور میٹیریل ورلڈ اور اس کا فینومینا، سائنس اس سے بحث کرتی ہے، مگر بحث کرتے ہوئے سائنس چونکہ بہت آگے میٹا فزیکل ورلڈ کی طرف جاتی ہے، ٹائم کی طرف جاتی ہے، اسپیس کی طرف جاتی ہے، کریشن آف یونیورس کی طرف جاتی ہے، خفیہ حقائق اور قوتوں کی طرف جاتی ہے، تو پھر سائنس کا سبجیکٹ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے جتنے فلاسفر تھے ان کی میجورٹی پہلے زمانے میں سائنٹسٹ بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے، اب بعد میں آ کر جو سائنس ترقی کر گئی تو یہ میدان جدا ہو گیا، مگر ان کے بارڈرز ڈسکشن وائز ملتے رہتے ہیں۔ تو اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، جن کا ارتکاز ہی پورا فکری، عقلی، علمی جد و جہد کا، اسٹرگل کا ایمفسس اور ارتکاز ہی ان حقائق پہ رہا ہے، انکار کرنا ان کا بنتا ہے۔ وہ الگ بات کہ ہم ان کے انکار کو رد کرتے ہیں، مگر اگر انکار کرنا ریلیونٹ بنتا ہے تو یہ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، حالانکہ غیر مذہبی ہیں، میں ان کو اتھارٹی نہیں کہہ رہا، اسپیشلسٹ کہہ رہا ہوں، وہ اسپیشلسٹ تھے، وہ اسپیشلائز کرتے ہیں۔ تو جو اس سبجیکٹ کو اسپیشلائز کرتے ہیں وہ مغربی دنیا میں، غیر مسلم، غیر اسلامی دنیا میں، زمانہ قدیم سے آج زمانہ جدید اور زمانہ عصر حاضر تک ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی تسلسل کے ساتھ خدا کے وجود پر عقیدہ رکھتی رہی ہے اور ضرورت مذہب کو مانتی رہی ہے۔ اس کا علل اطلاق انکار کسی دور میں نہیں ہوا، اور انسانی معاشرے ارتقا پذیر رہے ہیں، فلسفے ارتقا پذیر رہے ہیں، فلسفے بدلتے رہے، نئے نئے فلسفے، نظریات، افکار، میتھڈولوجیز جنم لیتی رہیں، فلسفیز جنم لیتی رہیں، کبھی فلسفی اخلاقیات کی شکل میں، کبھی معاشیات کی شکل میں، اقتصادیات کی شکل میں، کبھی طبیعیات کی شکل میں، کبھی ما بعد طبیعیات کی شکل میں، کبھی سیاسی فلسفہ، کبھی معاشی اور اقتصادی فلسفہ، کبھی سماجی فلسفہ، کبھی اخلاقی قدروں کا فلسفہ، کبھی مادی فلسفہ، کبھی روحانی فلسفہ۔ فلسفہ مختلف روپ اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دھارتا رہا، مگر خدا کے وجود کا انکار فلسفے میں نہیں ہوا۔ اگر اکا دکا کوئی تشکیک کا نظریہ رکھنے والے فلاسفر یا کوئی اور جو بالکل ٹوٹلی ایتھیسٹ ہیں، ان میں اگر کبھی کسی نے انکار کیا تو وہ اس کا ذاتی ہے، مگر فلسفے کا جو ایک تسلسل ہے، تاریخی تسلسل، اس میں انکار خدا اور انکار مذہب کی گنجائش نہیں رہی۔ اس میں ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے وجود پر اقرار رہا ہے اور مذہب کی ضرورت پر اقرار رہا ہے۔ یہ آج کی گفتگو تک ہم نے اسٹیبلش کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست ہم اسی طرح سائنٹسٹس کی اور سائنس کی تاریخ سے شروع کریں گے، اور وہ بھی اس میں ہم مسلم سائنسدانوں کو نہیں لیں گے،
وہ بعد ازاں کوئی اور مناسب سبجیکٹ آیا مجالس العلم کی سیریز میں تو میں اس کو لوں گا، مگر غیر اسلامی دنیا میں اور غیر مسلم سائنٹسٹ کی تاریخ اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سائنس اپنی ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ خدا کے وجود پر اقرار اور مذہب کے وجود پر اقرار کے ساتھ چلتی رہی ہے۔ فرینڈشپ سائنس اور مذہب کی کس طرح رہی ہے، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔